السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون۔ اس کائنات کو جینے کا طریقہ جس پیغمبر نے سکھایا، اور منشور بھی جس کا، دستور بھی جس کا، جینا بھی جس کا، مرنا بھی جس کا، ہر لمحہ جس کا میرے اور آپ کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمید کے بعد اپنے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات مجھے اور آپ کو کہی ہے۔ نوجوانوں کے لیے میری گفتگو ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، تاکہ اپنے نوجوان بچوں کی تربیت بہتر کر سکیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو کان دیے ہیں، جو آپ کو آنکھیں دی ہیں، جو آپ کو دل و دماغ دیا ہے، کان عنہ مسئولا، یہ سب کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا ہم نے سوچا ہے؟ کیا زندگی کے اندر کیا ہے جو ہم اپنے کان کا بھی جواب دے سکیں، جو اپنی آنکھوں کا بھی جواب دے سکیں، اپنے دل و دماغ کا بھی جواب دے سکیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے اور آپ کے اوپر لاکھوں احسانات ہیں، لیکن کیسے یاد آئیں کہ اللہ احسان کرتا ہے؟ کیسے یاد آئے کہ اللہ نعمتیں کرتا ہے؟ کبھی سیالکوٹ کسی ہسپتال کے اندر جا کے کسی نبینے کو جا کے دیکھو جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں، تب احساس ہو۔ کبھی جس کا ٹانگ کا آپریشن ہو رہا ہو، اس کو جا کے دیکھو، پھر احساس ہو کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ کیسی ہیں۔ میرا اور آپ کا شمار ایسے نوکر کی طرح ہے، اور جس کو اس کا مالک کبھی کچھ نہیں کہتا، کبھی کچھ نہیں کہتا، اس کو اجرت بھی دیتا ہے، اس کو اس کی مزدوری بھی دیتا ہے، لیکن وہ نوکر، وہ مزدور اتنا بدبخت ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس کے احسانوں کا بدلہ وہ احسان سمجھے گا ہی نہیں، وہ نیکی سمجھے گا ہی نہیں۔ ہاں، ایک مالک ایسا ہے جو اس کو سارا سال مارتا ہے، اجرت بھی دیتا ہے، پورا حساب بھی رکھتا ہے۔ اگر وہ مالک اس کو ایک دن نہ مارے، وہ کہتا ہے شکر ہے آج میرے مالک نے مجھے مارا ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو احساس کیوں ہو؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، ہم چلتے ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہوتے ہیں، ہم ہر بات کو سننے کا حق رکھتے ہیں۔ کیسے مجھے اور آپ کو احساس ہو؟ ابھی سورۃ الدہر کا مطالعہ کیجئے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ کا قرآن مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے، اور بتا، آج 30 سال کی جوانی لے کے تو اپنے حسن پہ مان کرتا ہے، بتا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ تو 30 سال پہلے کیا تھا؟ تیری اوقات کیا تھی؟ آج 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے، 40 سال پیچھے چلا جا، 40 سال پہلے تو کیا تھا؟ اگر تو 50 سال کا ہے تو 50 سال پہلے چلا جا، تو 50 سال پہلے کیا تھا؟ رب کا قرآن یہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے۔ میری اور آپ کی کہاں منصوبہ بندی ہوئی؟ کس نے سوچا تھا یہ نوجوان بچہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا کہ ایسی حسینہ اور خوبصورت لڑکی اللہ مجھے دے گا؟ کسی نے نہیں سوچا تھا، کسی نے منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ اللہ کا قرآن سوال کرتا ہے، سوچ اے انسان، جب تجھے ذلیل نطفے سے اس اللہ نے بنایا، اس کو سیلز بنائے، ان سیلز کو جوڑ کے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر پوچھتا ہے اللہ وہ کون تھا جس نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں لگائی، اور وہ گوشت کا لوتھڑا سائنس کہتی ہے جو
ایک گندے کیڑے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر اس ہڈیوں کے اوپر اس مالک نے گوشت چڑھایا، پھر وہی اللہ سوال کرتا ہے بتا پھر اس مجسمے کے اندر یہ سننے والے، ٹیلی فون سے بھی زیادہ کام کرنے والے، یہ کان کس نے لگائے، آنکھیں کس نے لگائی؟ یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے جسم کے اندر کون سی ذات ہے جس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہاں ہم ہی تھے جس نے تجھے ایک ایک نعمت دی۔ پھر اللہ کہتا ہے جا انسان تجھے اختیار دیتا ہوں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جا رب تجھے نعمتیں دیتا ہے، رب کی آنکھیں لے کے، رب کی دی ہوئی کان لے کے، رب کی دی ہوئی ایک ایک نعمت لے کے، اختیار تیرے پاس ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو شیطان کا ساتھی بن جا، اگر تو چاہتا ہے تو رحمان کا ساتھی بن جا۔ یہی سوال ہے، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سے مانگتے ہی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہر چیز میری دی ہوئی ہے۔ اے انسان، تنہائی کے اندر بیٹھ کے کبھی آنسو نکال کے دیکھ، آنسو بھی میرے ہیں، آنکھیں بھی میری ہیں، نکالنے کی طاقت بھی میری ہے۔ لیکن انسان اگر ایک مرتبہ اس عرش والے رب کی عظمت کو یاد کر کے رو لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ سوال کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہی کیا ہے ہم سے؟ ہم ہیں کہ ہم اللہ کا ہر لمحے نہ شکریہ ادا کرتے، ہم اللہ کو ہر لمحے ہی بھول جاتے۔ اور نوجوان کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے سے کون سا یہ بلتکار ہوتے ہیں، یہ کون سا زناکاریاں ہوتی ہیں؟ یہ دیکھنا ہی اصل انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا کبھی سوچا کرو، اگر آپ کے جسم کے اوپر یہ نرم و نازک جو اللہ نے بال لگائے ہیں، کبھی ان کی جگہ کانٹے لگے ہوتے، آپ کا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا، آپ کا اٹھنا بھی مشکل ہوتا، آپ کا چلنا بھی مشکل ہوتا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس آنکھ کے متعلق کبھی سوچا کرو، سائنس نے اس بات کی تحقیق کی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج جس آنکھ کو لے کے تم بے حیائیاں کرتے ہو، آج جس آنکھ کو لے کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، آج جس آنکھ کو لے کے مغرب کی ننگی اور پھلنگی تہذیب کو عروج دینا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو سائنس نے یوں نوٹ کیا ہے۔ میری اور آپ کی جو آنکھ ہے، اس آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,40,00,000 لائٹ ڈسپسرز رکھے ہیں، وہ کیمرے رکھے ہیں جو تصویر کو سیو کرتے ہیں، اور 14 لاکھ اللہ نے تاریں لگائی ہیں جو آنکھ سے دماغ تک جاتی ہیں۔ انسان 1,30,00,000 لائٹ ڈسپسر سے کسی چیز کو سیو کرتا ہے، اس کا کیپچر بناتا ہے، پھر 14 لاکھ تاروں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے، اور پھر جا کے ایک انسان ایک تصویر کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس قابل ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، پھر انسان اس بات کے قابل ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان کہتا ہے او بھائی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی بیماروں کے حالات کو دیکھا کرو۔ اگر انسان کی طبیعت اجڑی سی ہو، اگر انسان کی طبیعت وہ غمگین سی ہو، وہ پھولوں کے باغ کے اندر جائے، اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح کہتا ہے کہ آنکھوں کا کوئی کمال ہی نہیں ہے؟ اگر تو ایک تڑپتی ہوئی ایک لاش کو دیکھے، ایک تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھے، تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے، پھر تو کیسے کہتا ہے کہ آنکھوں کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، دیکھنے کا کوئی کمال ہی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اچھی چیز کو دیکھو گے آپ کا دماغ بھی اچھا ہوگا، آپ کا دماغ فریش ہوگا۔ اگر بری چیز کو دیکھو گے آپ کا دماغ ان آنکھوں کے ذریعے غمگین ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں۔ بس آخری بات اس جامعہ کے حوالے سے، اس جامعہ کا تعارف آپ احباب کے کروانا چاہتا ہوں کہ اتنی محنتوں کے ساتھ اور اتنی مشقتوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بھائی مولانا نذیر صاحب اور قاری اسد اللہ صاحب، اس طرح کے لاکھوں مولانا، اس طرح کے لاکھوں قراء اپنی یونیورسٹیاں نہیں، اپنے کالج نہیں، بلکہ اپنے غریب کھانے کھول کے بیٹھے ہیں۔
آئے کوئی رب کا قرآن تو پڑھے، آئے کوئی محمد عربی کی حدیث کو سیکھے تو صحیح۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کالجوں کو عروج دیا ہے، ہم نے یونیورسٹیوں کو عروج دیا ہے۔ میں آپ کی ممانعت نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی مذمت نہیں کرتا، جاؤ کالجوں کے اندر بھی جاؤ، جاؤ یونیورسٹیوں کے اندر بھی جاؤ، آپ کا ایمان لٹ کے نہ رہ جائے، آپ کا ایمان تباہ ہو کے نہ رہ جائے، میرا نام بدل کے رکھ دینا، ممبر رسول چھوڑ دوں گا۔ آؤ یہی دینی مدارس ہیں، اپنی اولاد کو لے کے آؤ، خود آؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کو سیکھو۔ اور میرے بھائیوں، پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ فیفا ورلڈ کپ جو قطر کے اندر جس کا آغاز ہوا، کیا شاندار سٹیڈیم کا افتتاح ہوا، وہ مسجد کا قاری آتا ہے، مسجد کے طالب علم آتے ہیں، آ کے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ الرحمن کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ آج تیرے ملک کے اندر بھی پی ایس ایل ہوتا ہے، آج تیرے ملک کے اندر بھی یہ نیشنل کپ ہوتے ہیں، ادھر عاطف اسلم رنگے کنجر آتے ہیں، وہاں وہ آئمہ بیگ جیسی کنجریاں آ کے ناچتی ہیں، جن کا بدن بھی ننگا ہوتا ہے، اپنے بدن کی نمائشیں کرتی ہیں۔ بتاؤ، جس آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم مسجد کو دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو، رب کی دی ہوئی مخلوق کو دیکھو، انہی آنکھوں سے اگر تم بے حیائیاں کرو گے، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا، پھر کل قیامت والے دن مرنے کے بعد اپنے اللہ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، آج وقت ہے، دیکھو ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ہر گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، ہر والدین اپنی اولاد سے تنگ ہے، گھر کے ماحول تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ بتاؤ کوئی بیٹھک بتاؤ جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہو، کوئی ڈرائنگ روم بتاؤ، کوئی مالک مکان لے کے آؤ جو اپنے ڈرائنگ روم کے اوپر بڑی ایل سی ڈی نہ لگاتا ہو۔ کیا ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہود شرما جائیں؟ ہم ہیں جنہوں نے دین محمدی کو لے کے جانا ہے، ہم ہیں جنہوں نے رب کے قرآن کا کام کرنا ہے۔ ساری رات آپ کا نوجوان کنجریوں کو دیکھتا ہے، بے حیائیوں کو دیکھتا ہے، وہ پھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جب ساری زندگی انہی گلچھڑوں میں گزر جائے گی، انہی بے حیائیوں میں گزر جائے گی، پھر میرا اور آپ کا ایمان کہاں رہ جائے گا؟ آج مجھے کوئی بتاؤ نا، کوئی ایسی بیٹھک دکھاؤ جہاں قرآن کی محفل لگتی ہو، بڑا گھر اس کا وہ نقشہ بنتا ہے، سب سے پہلے ڈرائنگ روم ہو، وہ بیٹھک ہو، اس میں ایل سی ڈی نہ لگے، تیرا مکان مکمل نہیں ہوتا۔ تیری دکان کے اندر جب تک گانا نہ چلے تیرا کاروبار نہیں چلتا۔ یہ قرائے کرام ہے، یہ مولانا اعظام ہے، کبھی ان کو بھی بڑے بڑے ہوٹلوں کے افتتاح کے اوپر منگوایا کرو۔ جب تک کوئی اینکر، کوئی کنجر نہ آ جائے تیری پبلسٹی نہیں ہوتی، تیرا کاروبار نہیں چلتا۔ کیا تو مسلمان ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی مناتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے اندر بڑی بڑی جھنڈیاں لگاتا ہے، بڑے بڑے جلوس نکالتا ہے۔ کبھی اس قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کو سمجھا کرو، کبھی ان کی شان کو تو دیکھا کرو۔ بھائی، آپ کے پاس بھی بڑے بڑے کاروبار ہوں گے، بڑی بڑی تجارتیں ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہم آپ کو ایک بات بہرور کروانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اگر کسی چیز کا افتتاح کرتے ہو، آپ تو ایمان والے ہو، آپ کے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، پھر جب تک آپ کی دکان، آپ کا ہوٹل، آپ کا میرج ہال، آپ کے کاروبار کے اوپر کوئی کنجر آ کے ریبن نہ کاٹے، آپ کا افتتاح کیوں نہیں ہوتا؟ یہ قرائے کرام سارا دن آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارا دن آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارا دن ساری راتیں آپ کے لیے گنوا دیتے ہیں۔ ان کی بھی خواہشات ہیں، یہ بھی کچھ جینا چاہتے ہیں، کیوں نہیں جیتے؟ کیوں نہیں عیاشیاں کرتے؟ کیوں نہیں اپنی خواہشات کو وہ باہر لے کے آتے؟ سب کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اگر کنٹرول نہ کر پائے تو نہ ہی رب کے قرآن کا کام ہوگا، نہ ہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کا کام ہوگا۔ سب کچھ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھا ماحول دے دیا جائے، تاکہ آپ کو قرآن کے قاری دے دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کی خواہش ہے میرا اکاؤنٹ یو بی ایل کے اندر ہو، میرا اکاؤنٹ وہ طرح طرح کے میزان بینک، پتہ نہیں کتنے ہی بینک لانچ ہو چکے ہیں، ہر بینک کے اندر میرا اکاؤنٹ ہو۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو اکاؤنٹ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بتا دیں، کبھی اس اکاؤنٹ کو کھولنے کی بھی کوشش کی ہے؟
کہ میری اولاد حافظ قرآن بن جائے، میری اولاد عالم دین بن جائے اور ساری زندگی پھر قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دے؟ کبھی ایسے اکاؤنٹ کے متعلق آپ نے سوچا ہے کہ آپ مر جائیں گے، آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اس کی روشنی قبر کے اندر بھی آئے گی، اس کی روشنی حشر کے اندر بھی آئے گی؟ میرے بھائیوں، ایک ہی روشنی ہے، وہ رب کے قرآن کی روشنی ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی روشنی ہے۔ آج وقت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنی زندگی کے اندر تیار کر لیں گے، انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا انجام اور ہمارا جو اچھا مستقبل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جو ادارے ہیں ان کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، کبھی اپنے مولوی کو تنگ نہ کرو، کبھی حافظ قرآن کے اوپر اپنی آواز کو نہ کسو۔ آج جس مسجد کے اندر چلے جاؤ یہی معاملہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے، عالم دین جو ہے، وہ اپنے انتظامیہ سے تنگ ہے، اپنے متولین سے تنگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری نظروں کے اندر نہ قرآن پڑھنے والے کی عزت رہ گئی ہے، نہ قرآن سکھانے والے کی عزت رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مغرب کی تہذیب کو عروج دے دیا ہے، اور جن کے دن رات یہ گانوں کے اندر گزرتے ہوں، ٹیلی ویژن کی بڑی سکرینوں کے اوپر گزرتے ہوں، اپنی انا کو آگے لے آنا ہو، اپنے حاسدین والا حسد آگے لے کے آنا ہو، وہ حافظ قرآن کی عظمت کو کیا جانے، وہ حافظ قرآن کی عزت کو کیا جانے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے، ہر گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، نوجوان کی نوجوانیاں جو ہے اس کو کیڑا لگ چکا ہے، بالکل ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ آج وقت ہے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو، رب کے قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، نماز کا ایسا ماحول قائم کرو۔ وہ سردیاں آتی ہیں، سردیوں میں آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، گرمیاں آتی ہیں تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا؟ طرح طرح کے بہانے ہم تراشتے رہتے ہیں، میرے کپڑے خراب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا کرو، جس اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دے دی ہیں، وہ صرف آپ سے اس کا ہرجانہ نہیں مانگتا، اس کی قیمت نہیں مانگتا، صرف ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تنہائی کے اندر آ کے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن ایک آنسو تو نکال دے، اللہ تیری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تو اس کا استعمال غلط کرے گا، آج اس بات کو بھی نوٹ کر لو، اگر آنکھوں سے دیکھو گے، بری چیز کو دیکھو گے، آنکھوں کا زنا لکھ دیا جائے گا۔ اگر ہاتھ کے ساتھ ایسی چیز کو پکڑو گے جو آپ کے لیے حرام ہے، ہاتھوں کا زنا لکھ دیا جائے گا۔ آج کے نوجوان کا یہی سوال ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایک زنا کرنے سے انسان کی 60 سال کی عبادتیں بھی اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ دین والوں کے ساتھ چلیں، جو رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ محبتیں کرے، یہی اصل محبت ہے، اسی کا پھل آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔